السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہوگا، 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقا، پکا وعدہ، پکا عہد، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا۔ اخذنا کو یاد رکھنے کے لیے اب کئی بار پڑھ چکے ہیں، اخذ کرنا، پکڑنا۔ جب انسان کسی پیراگراف میں سے کوئی سوال اخذ کرتا ہے یا گفتگو سن کے کوئی بات اخذ کرتا ہے تو وہ اصولی طور پہ پکڑتا ہی ہے، لیتا ہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام کے بیٹوں سے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے، بنی اسرائیل سے۔ لا تعبدون، لا نہیں، تعبدون تم عبادت کرو گے، الا اللہ مگر اللہ کی، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسان کرو گے۔ احسان، یہ اردو میں بھی ہم احسان کہتے ہیں نیکی۔ وذل قربا، اور قرابت والوں کے ساتھ۔ قربت اردو میں ہم قرابت داری کو کہتے ہیں، قریب بھی کہتے ہیں، قریب بھی اس کو کہتے ہیں جو بندے کے نزدیک ہوتا ہے۔ وذل قربا، اور قرابت والے، والیتامہ، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرو گے۔ وقولو، اور کہو گے، قولو قول جو ہے، قولو قرار بات۔ وقولو، اور کہو گے، للناس لوگوں کے لیے، حسنا اچھی بات، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو تم سب۔ حکیم کو دیکھیں اس لفظ کو تو کاف یہ اور یہ کہ اگر الف لگا دیں تو میم موجود ہے، قیام بن جاتا ہے۔ نماز میں قیام ہوتا ہے، اور قائم بھی یہیں سے ہے، قائم کرنا نماز کا، الصلاۃ نماز۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور دو الزکوٰۃ زکوٰۃ کو۔ ثم، پھر، تولیتم، تم بدل گئے، تم پھر گئے، الا مگر، قلیلا منکم، قلیل تھوڑے، قلت، کم لوگ، منکم تم میں سے، وانتم، اور تم، انتم کے معنی تم، معرضون، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ معرضون، اعراض کرنے والے، الف عین رے زواد، اعراض، پھرنے والے، منہ پھیرنے والے، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ تو آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس عہد کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا، یعقوب علیہ السلام سے، اور ان کے بیٹوں سے لیا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے۔ وہ کیا عہد تھا، وہ کیا پکا ارادہ، پختہ وعدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور جنوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور ہر زمانے میں
کلمے کا یہ حصہ لا الہ الا اللہ سیم رہا، اور آگے نبی کے نام کے ساتھ اس کی شریعت کے مطابق اس کا نام بدلتا رہا، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آخری نبی کے زمانے میں یہ آ گیا۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ کلمات نبی والا حصہ، نبوت والا حصہ نبی کے بدلنے سے تبدیل ہوتا رہا، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کے یہ حصہ توحید والا ایک ہی رہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب عبادت میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں جو سمجھنے والی ہیں، اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اس پر کاربند کیسے ہوں گے۔ عبادت کی 3 بڑی اور موٹی قسمیں ہیں، مشہور قسمیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ جو انسان اپنے بدن سے عبادت کرتا ہے اسے بدنی عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ ہے، قیام، رکوع، سجود ہے، یہ ہم اپنے باڈی سے کرتے ہیں۔ اور دوسری عبادت وہ ہے قولی عبادت، جو زبان سے کرتے ہیں۔ زبان سے جو عبادت ہے، جیسے دعا مانگنا، وہ اللہ سے مانگنی چاہیے، کسی اور سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اور جو بھی جیسے اللہ کی تعریفیں اور حمدیں ثنائیں بیان کرنی ہیں وہ کسی اور کی نہیں کرنی، اس طرح کی۔ اور تیسری عبادت کی اس میں مالی عبادت، جو ہم مال خرچ کرتے ہیں، جانور ذبح کرنے ہوں یا ویسے خیرات صدقہ دینا ہو یا زمین یا کوئی اور چیز اللہ کے نام پہ دینی ہو تو ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر کسی اور نام پہ دیں گے تو اس کی عبادت ہو جائے گی، تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین اور قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکینوں سے احسان کرنا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں بندہ اچھے تعلقات رکھتا ہے، مجھ پر مہربانی اور شفقت کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں، یہ احسان نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ احسان یہ ہے کہ کوئی آپ پر اپنی شفقت اور مہربانی نہ بھی کرے، آپ تب بھی کریں، یہ احسان ہے۔ تو سب سے پہلے جس کے حقدار ہیں احسان کے وہ والدین ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین پر احسان نہیں کرتا تو اس کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے لیے یا جنت کے 2 دروازے یا 1 دروازہ، یا جہنم کا 1 دروازہ یا 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے دونوں والدین زندہ ہیں، ماں باپ، ان کو خوش کر لیتا ہے تو جنت کے 2 دروازے، اگر ایک زندہ ہے تو جنت کا 1 دروازہ، اور اگر کسی کے دونوں زندہ ہیں اور ان کو ناراض کر لیتا ہے، جہنم کے 2 دروازے، اور اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہے اس کو ناراض کرتا ہے تو جہنم کا 1 دروازہ۔ اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے والدین ایسے کرتے ہیں۔ والدین پر احسان کرنا فرض ہے۔ اسی طرح قریبی رشتہ دار جو انسان کے بلڈ ریلیشن جن کا تعلق ہے، ایک معنی یہ بنتا ہے، دوسرا دوست بھی بنتے ہیں اس میں، قرابت والوں میں، تو ان کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک نہ بھی کریں تب بھی کرنا ہے، تو صلہ رحمی اسی کا نام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو صلہ رحمی کرے اللہ اس کو جوڑتا ہے، اور جو صلہ رحمی توڑے اس کو اللہ توڑتا ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں کہ جن کے والدین بچپن میں فوت ہو جائیں یا وہ خود بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہوں تو وہ یتیم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ اگر انسان یہ 4 باتوں پہ عمل کر لے، والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین،
تو یہ معاشرہ آپ کو جنت کی تصویر پیش کرے گا، کیونکہ ہر بندے کا بلڈ ریلیشن بھی ہے اور اس کے دائیں بائیں غریب اور مسکین بھی ہیں، اور اس کا اجر پھر اللہ دے گا۔ اور آگے فرمایا لوگوں سے اچھی بات کہو، جو کامن لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ کسی کا کام ہونا یا نہ ہونا تو بعد کی بات ہے، جب آپ گفتگو کریں تو ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، ان سے اچھے انداز میں بات کریں، ان کو ڈیو رسپیکٹ دیں جو ان کی بنتی ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ 5 وقت میں دن رات میں پنجگانہ نماز فرض ہے، جو یہ نہیں پڑھتا ان قریب ہے کہ وہ اسلام سے نکل جائے، کیونکہ نماز انتہائی اہم رکن ہے اسلام کا، اس کے بغیر اسلام کا تصور بہت مشکل ہے۔ اور جو مالدار بندہ ہو وہ زکوٰۃ دے، سال بھر جو پیسہ جمع رہتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، مال اور پیسے پر، اور وہ بھی 100 کے پیچھے 2.5 روپے ہے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریبوں میں رشتہ داروں میں دینی ہے۔ اور پھر تم بدل گئے سوائے چند لوگوں کے تم میں سے، یہ بنی اسرائیل کو اللہ فرما رہا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو ایسے نہیں لگتا جیسے ہمیں بھی اللہ کہہ رہا ہو، اور ہمارے حالات بھی ایسے ہو چکے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اور تم منہ پھیرنے والے تھے، اللہ پاک آپ کو اور مجھے منہ پھیرنے والا نہ بنائے۔ اور یہ زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، جس بھی کام میں آپ ٹائم گزار دیتے ہو نماز کی بجائے، وہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ شرک بھی ہو سکتا ہے، شرک کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ جو ٹائم اللہ کو دینا تھا وہ ہم نے کسی اور کو دے دیا۔ اور کئی لوگ زکوٰۃ سے بھاگتے ہیں، مختلف ہیلے بہانوں سے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے اور اس نے سارا نہیں مانگا، اس نے 100 کے پیچھے 2.5 روپے مانگے ہیں، اور وہ بھی جو پورا سال جمع رہے۔ جو مال آیا لاکھوں کروڑوں آئے آپ نے خرچ کر دیے، اس پہ اللہ زکوٰۃ نہیں مانگتا۔ اور اللہ کو کیا ضرورت ہے، آپ کے دوستوں، رشتہ داروں اور غریبوں کو دینا ہے، اور ثواب اللہ دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو کسی لائن سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔